بعض اوقات ذمہ کے ہوتے ہوئے آدمی سوچتا ہے مصنوعی اپنی شخصیت کو بنا لے اور اس سے لوگوں پر اثر انداز ہو. مصنوعی چیزیں اثر نہیں کرتی. نیچرل جو چیز ہے، آپ کی جو عادت ثانیہ جس کو کہتے ہیں وہ بن گئی، پھر واقع آپ نے اس طریقے کو اختیار کر لیا ہو، وہ اجتماعیت کو متاثر کرے گی، وہ کارکنوں کو متاثر کرے گی. اور اگر آدمی مصنوعی طور پر اور صرف لوگوں کے سامنے اپنی صورتحال ٹھیک کرے، کچھ اچھے اعمال کرے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو چیز نیچرل ہوگی، جو چیز بے ساختہ وہ انسان کرے گا، اس پر وہ چیزیں ہوں گی جو اثرات بھی ڈالیں گی، اس میں برکتیں بھی ہوں گی. بس اس پہلو سے یہ جو اجتماعیت ہے، اس میں اصل اہمیت ان انسانوں کی ہے، اور انسانوں میں بھی اصل اہمیت ذمہ دار کی سیرت و کردار کی ہے. اس میں جتنی مضبوطی ہوگی، جتنی پختگی ہوگی، جتنا اس کے اندر اچھائی ہوگی، اتنا ہی اپنے کارکنوں پہ گویا انسان اور ذمہ دار اثر انداز ہوگا. اور دستور جماعت میں جو معیار قیادت دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ارکان جماعت اس کے تقویٰ، علم کتاب و سنت، امانت و دیانت، دینی بصیرت. آپ یہ دیکھیں یہ کیا پیمانہ دیا جا رہا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے. اور پھر یہ کہ علم کتاب و سنت، آپ بالکل جو دنیا کے چلتے ہوئے پیمانے اس سے ہٹ کر ایک بات کی جا رہی ہے. تقویٰ کی تو تشریح اور اس کے مفہوم بھی لوگ سمجھنے سے گویا قاصر ہیں، لیکن اسلام جو پیمانے دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پہلی چیز اسی لیے تقویٰ گویا بتائی گئی ہے. اور پھر آگے جو یہ فرمایا گیا کہ اصابت رائے، تدبر، قوت فیصلہ، راہ خدا میں ثبات و استقامت اور نظم جماعت کو چلانے کی اہلیت پر ارکان ہویا اس کو پر اعتماد کرتے ہیں. تو اس پہلو سے یہ بالکل ایک مختلف پیمانے جو دیے گئے ہیں. اور اس میں پہلی چیز ہے تقویٰ. یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ کھلے اور چھپے، وہ جو 9 باتوں والی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرو. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کھلے اور چھپے تضاد کو دور کیا گیا ہے. تقویٰ وہ ہے جس میں انسان کو یہ خیال ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری رگے گردن سے قریب ہیں. اس کیفیت سے آدمی گویا دوچار ہو، اور واقع یہ ہے اس کیفیت سے جو دوچار ہوگا وہ جیتے جاگتے اللہ سے تعلق کی تصویر ہوگا. اور جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی وہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، اس کے اندر سے ایک خاص لہریں نکلیں، ایک خاص قسم کی مقناطیسی فیلڈ گویا اس میں سے برآمد اور نمودار ہوگی. غیر محسوس برقی رو اس انسان کے اندر سے گویا نکلیں گی اور وہ انسانوں پر اور کارکنوں پر اثر انداز ہوگی. لیکن تقویٰ کی یہ کیفیت کہاں موجود ہے کہ جس میں انسان کے اندر کوئی دو عملی نہ ہو، کوئی دو رنگی نہ ہو، بالکل کھلے اور چھپے. گویا خلوت میں انسان ہے یا جلوت میں، اجتماعیت میں انسان ہے یا اکیلے میں، کیفیت سب جگہ ایک ہی. وہ نماز جو مسجد میں پڑھ رہا ہو اور وہ نماز جو گھر میں پڑھ رہا ہو، یہ نہیں کہ مسجد میں تو ذرا ٹھیک ٹھاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے اور گھر کے اندر ایسی چلتا ہوا کام ہو جائے. کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خیال کرو. اس کا اللہ سے ایسا جیتا جاگتا تعلق ہوگا وہ غیر مؤثر ہو ہی نہیں سکتا. اس کے انسانوں پر اثرات نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. لازمن اس کے انسانوں پر اثرات نہ ہوں، لازمن کارکنان. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں تقریریں بڑی زبردست ہوں، بظاہر لوگ مروب اور مسحور ہو جائیں گے. وہ جو بعض مقررین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تقریر کرتے ہیں، لوگ ہمارے تقریر میں بالکل محب اور مسحور ہو جاتے ہیں، لیکن جب تقریر ختم ہوتی ہے تو لوگ کپڑے جھاڑ کر اس طرح اٹھ جاتے ہیں، ہر چیز وہیں چھوڑ کر. تقریر وقت یہی معاملہ ہے. لیکن جو تقویٰ ہے، یہ جو آدمی کی کیفیت ہے،
یہ جو آدمی کا اپنا خاص، اس کے لیے میرے پاس الفاظ بھی کوئی اچھے آ نہیں رہے ہیں، واقعہ یہ اس کیفیت سے انسان اصل میں متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کارکنوں میں بجلیاں بھر گئی، کارکنوں میں برقی رو دوڑ گئی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گویا محصور تھے۔ کیا کیفیت تھی! ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے اور پینے کے حوالے سے یہ کیفیت تھی کہ لالے پڑے ہوئے تھے، اور بعض اوقات چمڑا، سوکھا ہوا چمڑا پانی میں بھگو کر اور گویا اس کو چوس لیا جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرائسس کا ایک موقع تھا، اور ایک پرخطر اور ایک بحرانی موقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شاب ابی طالب میں گویا اس گھاٹی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، اور اس دوران 3 سال وہ گزرا۔ واقعہ یہ 3 سالوں میں لوگ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہو گئے، اور جڑ گئے، اور جانثار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی لوگوں نے قریب سے اپنے لیڈر کو گویا دیکھا، قریب سے اپنے ذمہ دار کو دیکھا، اور دیکھا کہ یہ تو مجھ سے کہیں زیادہ مصیبت میں، مجھ سے کہیں زیادہ مشقت میں تو پھر کچھ کھا پی لیتا ہوں، یہ تو جب تک مجھے نہ کھانا مل جائے یہ کھاتا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ہم گیسٹ اسپیکر ان کی تقریریں ہم کراتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تربیت ہو گئی، تربیت اس سے نہیں ہوگی۔ گیسٹ اسپیکر تو آپ کے ساتھ کھانا بھی گویا نہیں کھاتا ہے، یہ تو تربیت وہ کرے گا جو دن اور رات ساتھ ہو، 24 گھنٹے ساتھ ہو، کھانا پینا ساتھ ہو، اور اس میں وہ فی الواقع اثر انداز ہو، اس کے ساتھ رہتے ہوئے کارکن فخر محسوس کریں کہ میرا ناظم تو یہ ہے، میرا ناظم تو اس کی معاملات، اس کی نمازیں، اس کی کیفیت، گویا اس کا یہ حال ہے۔ اس لیے شاب ابی طالب میں اس گھاٹی کے اندر جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا اور پرکھا کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، ذمہ دار ہے کس چیز کا نام، اور امیر، آج کے اگر ہم اصطلاح امیر کے حوالے سے استعمال کریں، عمارت کی شان کیا ہوتی ہے۔ لوگ اور جڑ گئے، اور لوگوں کا تعلق گویا بڑھ گیا، اور لوگوں نے دیکھا ہوگا اس وقت کہ ہمیں تو 5 وقت نمازیں کہی گئی، لیکن اپنے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین کے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی لوگ کو تو 5 نمازیں اور اپنے آپ 8-9 نمازیں، لوگوں کے لیے تو 1 مہینے کا روزہ، لیکن اپنے لیے ہر مہینے کے 3 روزے، ایام بیس کے روزے، 13, 14, 15 جو ہر مہینے میں تاریخ ہے ان کے روزے، اور ہر مہینے پھر کچھ روزے۔ تو یہ ساری کیفیت لوگ کیسے متاثر نہیں ہوں؟ وہ جو واقعہ غزوہ خندق کا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، کھدائی کرتے کرتے برا حال ہو گیا ہے، اور یہ پیٹ کو سہارے کے لیے بھوک کی کیفیت کا یہ حال ہے، میں نے ایک پتھر باندھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے یہ شکایت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے قربانیاں دینا ہوتی ہیں، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس راہ میں مشکلات، مسائل، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف یہ کہ اس ساری گفتگو کے جواب میں اپنے پیٹ پر سے بھی دامن ہٹا دیا، اور اس شخص نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 نہیں 2 گویا پتھر بندے ہوئے ہیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شکایت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جان نکل گئی، بالکل بے حال ہو گیا، بھوک سے گویا مر رہا ہوں، اچانک اس کی بھوک رخصت ہو گئی، اس میں جیسے بجلیاں بھر گئی، وہ اچانک چارج ہو گیا، حرکت کرنے اور کھڑا ہو کر پھر سے کام کی۔ کیا چیز؟ انسان اس کا نام ہے۔ یعنی ایک لمحے پہلے جو انسان کہہ رہا تھا وہ تھک کر چور ہو گیا ہے، اس سے اب کوئی کام نہیں ہو سکتا، اگلی لمحے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے اندر جان آ گئی، اس کے اندر تو انسان اس کا نام ہے۔ انسان کو جو جذبہ، عزم، حوصلہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ عزم اور حوصلہ آدمی ہار جائے تو بالکل بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، اور عزم اور حوصلہ انسان کے اندر موجود ہو تو اس کی کیفیت گویا بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس پہلو سے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کروں، ہمارے ہاں